دیکھو بھائی بات سنو، پاکستان انہوں نے رکھا ہوا ہے راج کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، پاکستانیوں کی بوٹیاں نوچنے کے لیے، ان کا خون پینے کے لیے۔ اب تک اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اگلا سوال ہے جی، محمد بشارت ہیں، مظفر آباد کے رہنے والے ہیں لیکن حال مقیم کینیڈا۔ وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں شکست نے نون لیگ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لندن بیٹھے نواز شریف سخت پریشان ہیں، انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ مؤخر کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کو لندن طلب کر لیا ہے۔ نواز شریف واپس آنے کے بجائے لندن میں کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی قسمت کے سب فیصلے لندن میں بیٹھ کے ہوں گے؟ دیکھو بھائی بات سنو، پاکستان انہوں نے رکھا ہوا ہے راج کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، پاکستانیوں کی بوٹیاں نوچنے کے لیے، ان کا خون پینے کے لیے۔ اب تک اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اصل وطن ان کا وہاں ہے، یہ تو ہمیں ٹوٹ ٹپا یہاں جاتی عمرہ شمرہ نہیں، ان کا سب کچھ باہر ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا سب میرین کی نا اتنی سی ٹوٹی سمندر کے اوپر دکھائی دیتی ہے، ساری سب میرین نیچے ہوتی ہے، مال دولت یہ کب کا لے جا چکے ہیں یہاں سے۔ ان کے کھربوں ڈالر کے ساتھ ان کے بیٹے وہ تو اور کسی جوگے ہے نہیں، وہ یہ کام کاروبار کر رہے ہیں جو بیوہ عورت بھی کر سکتی ہے، بیوہ اور ان پڑھ عورت بھی کر سکتی ہے، چونکہ یہ تو کوئی ایسا ڈھنگ کا کام نہیں ہے غریب پیسہ ہو پائے حلال کا ہو حرام کا ہو کہ پلاٹ لے کے رکھ لو اور بیچ دو، یہ تو معذور آدمی بھی کر سکتا ہے۔ تو ان کا سارا کچھ ہے باہر۔ پاکستان ان کی ضرورت ہے چونکہ یہ ان کی راجدھانی ہے، یہ ان کا راج باڑہ ہے، یہ ان کا بہت بڑا فلوک ہے۔ یہ پاکستان وہ بٹیرا ہے جو ان کے پیروں کے نیچے آیا ہوا ہے تو مرا ہوا آدمی اس کو بددعا بھی کیا دینی ہے۔ ضیاء الحق نے یہ واردات یہ ہاتھ کیا تھا جو قوم آج تک بھگت رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے اب their days are numbered۔ آ جائے نواز شریف، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے نا، میں جو تھوڑا بہت ہی تھوڑا، میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں، پتہ نہیں 26 27 سال 28 سال ہو گئے مجھے نہیں پتا، تو جتنا میں وہ گو اپ کرنا نہیں جانتا، سرنڈر اس کی طبیعت اور مزاج میں موجود نہیں ہے۔ تو باقی رہ گئی، آپ نے تو خود ہی بات ختم کر دی، کھچڑی حکومت۔ یہ تو کھچڑی حکومت بھی نہیں ہے، کھچڑی کا اور وہ جو کیا کہتے ہیں حلیم کا سر پیر ہوتا ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اور میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں، میں دوستوں سے بات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یار یہ جتنی دیر اقتدار میں رہیں گے، ان کی قدر و قیمت میں، وقت میں، حیثیت میں، ان کے وزن میں، ان کے سائز میں کمی آتی جائے۔ باقی رہ گئے عمران، تو اس میں کتنی بھی کمزوریاں ہوں اور یقیناً ہیں، گیو اپ کرنا نہیں وہ جانتا، سرنڈر نہیں، تو یہ تو بالکل ہی ہندوستان کی وجہ سے آپ نے مشرقی پاکستان کھو دیا، آدھا ملک گنوا دیا، اس کو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ کشمیر وہ نگل گئے، آپ نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ او بھائی اہل کتاب ہیں، میں جانتا ہوں اس پہ مجھے گالیاں پڑیں گی، لیکن مجھے گالیاں اس لیے بہت عزیز ہیں کہ کبھی میرے جد امجد، not that I am related to him، لیکن میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے محسن ہیں۔ سر سید احمد خان نے اگر گالیاں کھائیں اور ثابت قدم رہے، میری کیا اوقات ہے؟ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہتا ہے کہ بھائی معاملات سیدھے کرو، پلے ہے کچھ نہیں۔ اسرائیل یہ اہل کتاب ہیں، ہم نے تو کن کو تسلیم نہیں کیا؟ اہل کتاب ہیں۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں آل ابراہیم، وہ کون ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہاں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس دنیا میں تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو خالق و مالک کو نہیں مانتے۔ ہماری جان فدا حضور کو، ہمارے آقا کو نہیں مانتے، حالانکہ سینکڑوں لوگوں نے ویسٹ میں جو خراج تحسین، ایون ہندوؤں نے اپنی شاعری میں جو خراج تحسین حضور کو پیش کیا ہے، سبحان اللہ،
یہ جذباتیت ہمارے اندر اتنا زہر کا ٹیکا لگا دیا گیا بھی. اچھا، اور دوسری بات، عجیب بات ہے، اسلام طلوع ہوا، حضور ایک عرب تھے اور بہت معزز عالی شان خاندان. اسلام طلوع ہوا مکہ سے، مدینہ سے. اب پورا جو مڈل ایسٹ ہے، ہم کوئی زیادہ کوئی ان سے بڑھ کے مسلمان، اگر وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں تو تحمل بھائی، تھوڑی بردباری، کچھ سوچ سمجھ، کوئی عقل. اسرائیل نہیں کدھر، یہ نیم خواندہ لوگ ہیں، بیسیکلی یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ سانڈے کا تیل بیچنے والے لوگ ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں. جو سچ بولے وہ ہمارے ملک میں سیاستدان ہے ہی نہیں. یہ جھوٹ فروش لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتوں پہ ایڈوانٹیج لینا، ایکسپلائٹ کرنا کہ بھائی فلانا کیا ہے. حضور کی اجازت ہے بھائی، جمامہ کی طرف اشارہ ہے، تو خدا کا خوف کرو یار. میں نے کہا نا گالیاں، میں تو یہ وہ بھائی ہمارے تو بڑوں نے کیا کیا بکواس بہتان دشرام نہیں سنا. ہم تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں. میں دور تک نہیں جاتا، میں تو کل سر سید احمد خان پہ قربان، جس بات پہ اس آدمی نے گالیاں کھائیں. آج پاکستان کا ہر باپ پیٹ کاٹ کے، رشوت لے کے، حرام کھا کے بچوں کو انگریزی پڑھانا چاہ رہا ہے. اس کو کیا نا، ایک جینون انٹلیکچوئل میں اور ایک سبزی فروش میں، ایک کباڑیے میں فرق یہ ہے، جینون آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پہ تالی بجے گی یا گالی سننی پڑے گی. یہ فضول بات ہے. ایسا ہی خطرہ ہے جیسا دہشت گرد واہ ہے. اس کی کوئی 2% کی پراپرٹی باہر دکھا دو مجھے. اس نے بطور پرائم منسٹر کیسے پرفارم کیا، بطور پالیٹیشین، اس کو علیحدہ. بطور پالیٹیشین تو اس نے مونوپولی توڑ کے رکھ دی. اس ملک میں 2 اجارہ دار تھے، 2 مونوپولسٹ. ایک پیپلز پارٹی، اس نے توڑ کے ان کا کباڑ بنا دیا. یہ ہے اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ.